اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ، اپنی زندگیوں میں ایک نئی انقلابی تبدیلی لاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض۔ نہیں معلوم کیا خطا ہم سے ہوئی، نہیں معلوم کیا خطا ہم سے ہوئی کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں معلوم کیا گناہ ایسا ہوا جس سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ چلو میرے مسلمانوں، ہم سجدوں کے ذریعے سجا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی کی پکار کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم پریشان حال مصیبت زدہ ہے مولا، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا سوائے تیرے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بے سہاراؤں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں مولا، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو اپنے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اگر ہم بندوں سے لاپرواہی ہو رہی ہے مولا، تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ویران مساجدوں کو آباد کر دے مولا، تو آباد کر دے یا اللہ۔ ہماری نوجوان نسل کے زندگیوں میں تو ایک تبدیلی لا دے اللہ۔ اے اللہ، مساجدوں کو آباد کرنے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، بابری مسجد کے اس ریویو پٹیشن میں اے اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو محنت کی ہے مولا، اے اللہ، ہر مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اراکین اور اس کے وکلاء کی اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ہم مسلمان شکر گزار ہیں سارے اکابرین کا، اے اللہ تو ہمارے سارے اکابرین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء مشائخین کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخین عظام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ہندوستان میں ایک ہی آواز ہے جو گونج رہی ہے مولا، وہ آواز مجلس کی ہے، اسد الدین اویسی کی ہے مولا، تو اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اسد الدین اویسی صاحب کو صحت دے۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، تیرا یہ بندہ اور ہمارا یہ قائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا، اس کے بہت دشمن ہو چکے ہیں مولا، تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ان کی حفاظت فرما، مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا، ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، دلوں میں بہت کچھ ہے، مانگنا چاہتے ہیں مولا مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا، ہم نے جو مانگا ہے اس کو قبول فرما، جو دلوں میں ہے اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا، تجھے واسطہ نیک لوگوں کا، اے اللہ تجھے واسطہ اس محفل میں موجود اہل دلوں کا، نیک لوگوں کا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ، اب اور کتنا آزمائے گا مولا، ہم ہندوستان کے مسلمان 70 برس سے تیری ہر آزمائش پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا، فسادات میں کٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، فسادات میں لٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، تخت و تاج لٹتا رہا تیرا شکر ادا کرتے رہے، عزت و عصمت
لٹتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، بستیاں اجڑتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، بچے یتیم ہوتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ مولا مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ، اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ۔ ہمارا ہائے اللہ ہمارا گناہ ہی تھا، ہو سکتا شاید اے اللہ ہماری غفلت کی تھی، ہو سکتا شاید کہ تیرا گھر شہید ہو گیا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، ہم سب کو ایک کر نیک کر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔